لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى. انسان کا معیار کیا ہے بھائی؟ انسان کا معیار یہ ہے کہ جو انسانیت کی خدمت کرے ہمیں وہ سب سے زیادہ اچھا لگتا ہے. بھئی یہ بیوہ عورتوں کی مدد کرتا ہے, یہ یتیموں کی مدد کرتا ہے. قرآن نے بھی تعریفیں کی ایسے لوگوں کی, لیکن سب سے اچھا یہ ہے نا 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 نا, اللہ کہتے ہیں سب سے اچھا یہ نہیں ہے. برا کون ہے ہماری نظر میں؟ ہماری نظر میں سب سے برا وہ ہے جو لوگوں سے جھوٹ بولے. یقیناً بہت برا ہے. قرآن کہہ رہے لعنت اللہ علی الکاذبین, جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. ہماری نظر میں سب سے برا وہ ہے جو انسانوں کا قتل کرے. یقیناً بہت بڑا جرم ہے قتل کرنا, لیکن کیا سب سے بڑا جرم ہے؟ اللہ کہتے ہیں نہیں, سب سے بڑا نہیں. ہماری نظر میں سب سے بڑا جرم انسانیت کو قتل کرنا ہے یا نہیں ہے؟ اسلام کہتا ہے بہت بڑا جرم ہے, یہ سب سے بڑا نہیں ہے. تو اللہ سے اگر ہم پوچھتے ہیں نا سب سے بڑا جرم, تو اللہ کہتے ہیں ان الشرک لظلم عظیم. اللہ سب سے پہلے جب کسی کو تولتا ہے نا کہ یہ اچھا ہے یا برا, تو اللہ کہتے ہیں سب سے پہلا معیار یہ ہے کہ یہ مجھے مانتا ہے اور میری توحید کا اقرار کرتا ہے یا نہیں کرتا. یہ اللہ کا معیار ہے. اب آپ کو اس سے, آپ کا نقطۂ نظر اس سے ہٹ کر ہو یا اس کے موافق ہو, اللہ پر اس سے کوئی فرق بولو نہیں پڑتا. آپ اگر کہتے ہو میری یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیوں بھائی ایک آدمی نے 10 انسانوں کو قتل کر دیا, وہ لیکن وہ توحید پرست تھا, وہ مسلمان تھا, وہ اگرچہ جہنم میں جائے گا, بہت لمبی سزا ملے گی اس کو, لیکن بالآخر جنت سے نکل جائے گا. لیکن ایک آدمی نے ساری زندگی انسانیت کی خدمت کی, لیکن وہ مشرک ہے, اللہ کے ساتھ دوسرے جھوٹے خداؤں کو شریک کرتا ہے, تو وہ کبھی بھی جہنم سے نہیں نکلے گا. ہمیں اس پر اشکال ہو سکتا ہے, آپ کو اشکال ہو سکتا ہے, غیر مسلم کو اشکال ہو سکتا ہے. تو اللہ جواب میں کیا کہے گا؟ بھائی تمہارا اشکال اپنی جگہ, جنت بھی میں نے بنائی, جہنم بھی میں نے بنائی, لیکن میں تمہارے جذبات سے متاثر نہیں ہوں. تو اسلام پتہ ہے ہمیں کیا کہتا ہے؟ ہمارا قبلہ درست کرتا ہے کہ اچھائی اور برائی کا معیار تم خود متعین مت کرو. اچھے اور برے, کون سی برائی کس درجے کی ہے, کون سی اچھائی کس درجے کی ہے, یہ کون متعین کرے گا؟ یہ میں بتاؤں گا. مشرکین مکہ کیا کرتے تھے؟ صحابہ کرام کو انہوں نے مکہ سے نکال دیا اور مکہ سے دربدر کر دیا. اس کے بعد صحابہ کرام کو پھر جب جہاد کا, پھر ان پہ حملے بھی کرتے تھے. صحابہ کرام جہاد کرتے, لڑائی کرتے اپنے آپ کو, شروع میں تو دفاعی لڑائیاں ہوئی ہیں. تو مشرکین مکہ کہتے دیکھو, حج تو ابراہیم علیہ السلام کے دور سے ہو رہا ہے نا, مشرکین مکہ کہتے دیکھو ہم کتنے نیک ہیں, ہم مسجد حرام کی تعمیر کرتے ہیں, حاجیوں کو ہم پانی پلاتے ہیں, اللہ کے گھر کے ہم رکھوالے ہیں, تم تو مدینہ میں رہتے ہو اور لڑائی کے علاوہ تمہارا کوئی کام ہے نہیں. تو اس پہ قرآن کی آیت نازل ہوئی, اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ. اللہ کہتے ہیں تم مسجد حرام میں کی تعمیر, اللہ کے گھر کی تعمیر اور حاجیوں کو پانی پلانا, یہ بھی نیکی ہے یقیناً. کیا یہ نیکی اس شخص کے برابر ہو سکتی ہے جو اللہ پر ایمان لایا اور اللہ کی راہ میں اللہ کے دین کے لیے لڑ رہا ہے, وہ جو جان دے رہا ہے؟ یعنی اللہ نے بتا دیا کہ مسجد حرام کی تعمیر کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے, یقیناً بہت بڑی نیکی, لیکن اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے, مظلوموں کے دفاع کے لیے جو جان دے رہا ہے, لڑ رہا ہے, اس کا ایک جہاد دوسرے پلڑے میں رکھا جائے, تو یہ والا پلڑا جو ہے اللہ کی راہ میں لڑنے والی نیکی کا پلڑا بہت زیادہ جھک جائے گا. تو مشرکین اپنے پوائنٹ آف ویو سے, اپنے اینگل سے دیکھ رہے تھے اور اللہ ان کو اپنے اینگل سے دکھا رہا تھا. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات, میرا خیال ہے نہیں آ رہی سمجھ. تو ہمارے ساتھ پتہ ہے مسئلہ کیا ہے؟ کچھ چیزوں کو ہم گوروں کے اینگل سے دیکھ رہے ہوتے ہیں, مغربی تہذیب, کچھ چیزوں کو ہم اسلام کے اینگل سے دیکھ رہے ہوتے ہیں, پھر اسلام کے اینگل میں بھی کچھ کو اہل حدیث کے اینگل سے دیکھ رہے ہوتے ہیں, کچھ کو دیوبندیوں کے اینگل سے دیکھ رہے ہوتے ہیں, کچھ کو بریلویوں کے اینگل سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. اب مثال کے طور پر ربیع الاول میں بتیاں نہیں لگائیں تو وہ عاشق رسول نہیں ہے,
اس میں ہم اس کو دیکھ رہے ہیں بریلویوں کے اینگل سے, اور عاشق رسول نہیں ہے, ایک نمبر کا فراڈی ہے. کچھ کو دیوبندیوں کے اینگل سے دیکھ رہے ہیں, کچھ کو اہل حدیثوں کے اینگل سے دیکھ رہے ہیں, رفع الیدین نہیں کرتا کسی کام کا, اب وہ کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو, ابے یہ تو حنفی ہے, یہ تو کسی کام کا ہے ہی نہیں. اور اگر رفع الیدین کرتا ہو تو پھر وہ دیوبندی اس کو دوسرے اینگل سے دیکھ رہا ہے, یہ تو یعنی مجتہد بنا ہوا ہے, کسی بجائے کسی مجتہد کو فالو کرنے کے یہ کیا کر رہا ہے, یہ خود مجتہد بنا ہوا ہے. تو وہ بڑی لمبی لمبی بحثیں ہوتی ہیں. تو ہمارا جو معیار ہے نا بھائی, اس کو سائڈ پہ رکھ دو. اس کو کہاں رکھ دو؟ مجھے یاد ہے ایک دفعہ کسی نے کوئی فتویٰ دے دیا اہل حدیث کے بارے میں ہمارے مدرسے میں کہ وہ اہل سنت والجماعت سے خارج جماعت ہے, یہ ان سے شادی بیاہ جائز نہیں, ان کے پیچھے نماز پڑھنا چاہیے. ہمارے استاذ نے ایسے کراس لگا دیا اس کے اوپر, ٹھیک ہے نا, کاٹ دیا اس کو, اور فتویٰ لکھ دیا کہ بھائی اگر کوئی اہل حدیث متشدد نہیں ہے, اسلاف کو برا بلا نہیں کہتا, تو اس سے ہمارا اختلاف ہے ان سے چند چیزوں میں, لیکن وہ اہل سنت سے خارج نہیں ہے. یہ وہی اختلاف ہے جو اسلاف میں بھی تھے, صحابہ میں بھی تھے. بڑا نرم کر کے جواب لکھ دیا. تو جو تھے جنہوں نے وہ اتنا سخت جواب لکھا تو انہوں نے کہا نہیں اس میں تو یہ, اس میں تو یہ. انہوں نے بولا بھائی دین اپنی خواہشات کا نام نہیں ہے, جو جتنی جس کے اندر آپ کو جتنا اختلاف ہے اس کو اس سے زیادہ آپ آگے نہیں لے جا سکتے. آپ کو یہ رائٹ تھوڑی ہے کہ آپ ایک شریعت نے ایک معیار متعین, چونکہ جو اختلافی مسائل اسلاف میں ہو گئے ہیں نا, اسلاف میں جو اختلافی مسائل ہیں تو وہ اختلافی ہیں ہی اسی لیے کہ اس میں کسی ایک جانب میں بھی آپ کو شدت کی اجازت نہیں ہے. اگر ورنہ صحابہ میں اختلاف نہ ڈالتا اللہ ان مسائل میں, صحابہ میں اختلاف ڈالنا اس کی علامت ہے بھائی اس میں ایک رائے پر اڑنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. جب اللہ نے اختلاف ڈال دیا تو اس کا مطلب اس میں لچک رکھ دی اللہ تعالیٰ نے. اب جب اللہ نے لچک رکھی, آپ کیوں توپے لے کے چڑھ گئے ہو ایک دوسرے کے اوپر کہ نہیں جی یہی ٹھیک ہے, اس کے علاوہ باقی سب کیا ہے, سب جہنم میں جائیں گے. تو ہم نے معیار متعین کرنا ہے بھائی قرآن و سنت سے, اللہ سے. اللہ تو قرآن و سنت ہی کے ذریعے بتائے گا نا. تو اس میں سب سے پہلا معیار اللہ کا کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے جو مشرک ہے, جو اللہ کو نہیں مانتے یا اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں, ان کی جتنی نیکیاں ہیں, ہر وقت لوگوں کو کھانا کھلاتے رہیں, لوگوں سے اچھے اخلاق سے بات کرتے رہیں. تو اللہ نے قرآن میں فرمایا کراماد اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف. ایک راکھ کا پہاڑ ہوتا ہے نا, پہاڑ راکھ ہوتی ہے نا جو جل کے راکھ حاصل ہوتی ہے, کتنی لائٹ کتنی ہلکی ہوتی ہے وہ. اس کا پہاڑ ہو تو دیکھنے میں تو لگے گا بڑا وزنی, لیکن آپ پھونک ماریں گے وہ پہاڑ اڑ جائے گا. تو اللہ نے کہا کہ تم چونکہ اپنے اینگل سے دیکھ رہے ہو چیزوں کو, اس لیے تمہیں جو مشرک اور کافر لوگ ہیں ان کے عمل دیکھنے میں بہت اچھے لگیں گے. انہوں نے ہسپتال بنا دیے, انہوں نے انسانیت کی ایسی خدمت کی, لیکن وہ وزن میں میرے نزدیک بہت ہلکے ہیں. قیامت کے دن جب ان کو ترازو میں رکھا جائے گا, ان کا ایک پھونک ماریں گے اور وہ اڑ جائیں گے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ان کا وزن ہے ہی نہیں, بلکہ اللہ نے کہا ان کا وزن بہت ہلکا ہے. وہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کو بخشوا دے. ہاں اس قابل ضرور ہے کہ عذاب میں کمی کا ذریعہ بن جائے, اس قابل ضرور ہے کہ عذاب میں کمی کا ذریعہ, بخشوا نہیں سکتا ان کو. اور اللہ کی نظر میں جو سب سے بڑی نیکی ہے وہ کیا ہے؟ توحید, اللہ کے وجود کو ماننا اور اللہ کو ایک سمجھنا. حالانکہ انسانیت کی نظر میں تو کوئی یہ بہت بڑی نیکی نہیں ہے. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے یہ اینگل رکھا ہوا کیوں ہے, اللہ تعالیٰ اس اینگل سے دیکھتا کیوں ہے؟ یعنی یہ کیا بات ہے کہ آپ اگر مشرک ہیں, اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں, یا اللہ کے وجود جیسے ملحد اور ایتھیسٹ لوگ خدا کو مانتے ہی نہیں ہیں, وہ کہتے ہیں ہے ہی نہیں ہے, سب آٹومیٹیکلی خود بخود سب کچھ چلا آ رہا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر ایسا وجہ کیا ہے؟ اللہ نے اتنا مضبوط موقف کیوں رکھا ہوا ہے, جس کو میں اپنی زبان میں موقف کہہ رہا ہوں. اللہ کی طرف موقف کا لفظ کی نسبت نہیں کی جاتی, لیکن آسان لفظوں میں سمجھانے کے لیے کہ ایسا کیوں اللہ نے یہ نظریہ ہے کہ بھئی یہ اگر تم کفر کرتے ہو, اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو, تو کوئی حیثیت تمہارے کسی عمل کی اللہ کی نظر میں نہیں ہے. کیوں؟ دیکھیں اس کی وہی وجہ ہے کہ اللہ کہتا ہے, ہم جب کہتے ہیں نا یہ انسانوں کی خدمت کرتا ہے, بہت اچھا ہے,
تو اللہ کہتے ہیں سب سے پہلے جس نے تم پر احسانات کیے، جس نے تمہیں پیدا کیا، اس کو تم بھول گئے. میں گھر کی ایک مثال دیتا ہوں، ابا اماں کی. آپ کی پیدائش کا سبب آپ کے والدین بنے، ماں نے آپ کو جنا، دودھ پلایا، پالا پوسا، آپ کے ابا نے آپ کی تعلیم پہ خرچ کیا، آپ کو گھر دیا. ایک طویل عرصے تک آپ ماں باپ کے احسان میں پلے رہے، پل 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 آپ ماں باپ کے محتاج تھے. جب آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو گئے، اب آپ غریبوں کو کھانا کھلا رہے ہو، مسکینوں کو کھانا کھلا رہے ہو، لوگوں کے ساتھ تھینک یو ہنس کھیل کے بات کر رہے ہو. ابا کو لفٹ کرانے کے لیے تیار ہو ہی نہیں. دنیا تو کہے گی آپ بہت اچھے ہو، لیکن کوئی عقل مند ہوگا نا جو صحیح اینگل سے دیکھتا ہوگا، وہ کہے گا اس کا کیا فائدہ، جو اپنے تھے ان کو آپ بھول گئے اور جو غیر تھے ان کو آپ نے اپنا بنا لیا، بلکہ اور تانے ملیں گے آپ کو. تو اللہ کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید هو اعلم بکم اذ انتم اجنۃ فی بطون امہاتکم. وہ تمہیں اس وقت سے جانتا ہے جب تم ماں کے پیٹ میں چھپے ہوئے تھے. اس وقت تمہاری ماں تمہیں نہیں جانتی تھی، اس وقت سے جانتا ہے. اسی نے پانی کے اندر ایسے سافٹ ویئر انسٹال کیے ہیں کہ ماں کے رحم میں جانے کے بعد اس میں آنکھ، ناک، کان، دل، دماغ، جگر بنتے ہیں. یہ ساری نعمتیں تمہیں اس نے دی ہیں. پھر جب تمہیں دنیا میں لایا تمہاری ماں کی چھاتی میں اس نے دودھ کے چشمے جاری کر دیے. پھر ماں کو جو ممتا دی، بے پناہ محبت دی، یہ بھی آٹومیٹیکلی نہیں ہے. خدا کا انکار کرنے والے ہر چیز فطرت پہ ڈال دیتے ہیں کہ نیچر نے یہ سکھایا ہے. بھائی یہ نیچر تو اندھی بہری گونگی ہے، وہ کیا سکھائے گی کسی کو؟ اس کے ہاتھ ہیں، اس کے پاؤں ہیں، اس کی ٹانگیں ہیں، اس کے پاس اسپیکنگ پاور ہے جو وہ سمجھائے گی. ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.